بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ ناظرین کرام، انسانی معاملات کی بڑی اہمیت ہے اور ہمارے دین کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: عقائد، عبادات اور معاملات۔ عقائد کا دائرہ بالکل مختصر ہے اور عبادات کا دائرہ اس سے تھوڑا سا وسیع ہے۔ ساری زندگی جو ہے وہ معاملات پہ مشتمل ہے۔ معاملات سے مراد کیا ہے؟ عام انسانوں کے باہمی تعلقات، رشتے ناطے، انسانی رویے، پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے تعلقات، دوستیاں، قرض ادار، تجارت، کاروبار، شادی بیاہ، غمی خوشی، نکاح، طلاق، خدمت خلق وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کا نام جو ہے وہ معاملات ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے کسی بزرگ کا قول ہے کہ الدین و معاملہ، دین تو دراصل نام ہی معاملات کا ہے۔ اب معاملات کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی اہم منصب کے لیے مناسب آدمی کی ضرورت تھی، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ بھائی کسی کی نظر میں اگر اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے مناسب آدمی ہو تو ذرا وہ لے آئیں۔ ایک شخص آئے اور انہوں نے ایک آدمی کی سفارش کی کہ فلاں آدمی ہے تو بڑا اچھا متقی پرہیزگار ہے اور اس عہدے کے لیے مناسب ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کچھ سوالات کیے۔ اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں کبھی زندگی میں اس کے ساتھ سفر کرنے کا جو ہے وہ معاملہ پیش آیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسا تو موقع نہیں ملا۔ تو آپ نے دوسرا سوال اس سے یہ کیا کہ اس کے پڑوس میں تم رہے ہو یا وہ تمہارے پڑوس میں رہا ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے پڑوسی رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ کبھی اس سے کوئی لین دین کا معاملہ ہوا ہے، قرض ادار، تجارت، کاروبار، کبھی کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے؟ تو اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا نام واپس لے لاؤ اور جاؤ، تم اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ذرائع ہیں معاملات جو کسی انسان کے کھرا اور کھوٹا ہونے کے ہمارے پاس جاننے کے ذرائع ہیں۔ اصل کھرا اور کھوٹا تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں جو جانچنے پرکھنے کے لیے معیار دیا گیا ہے وہ معاملات ہیں، انسانی معاملات۔ تو اس لیے یہ قول اپنی جگہ بڑا درست ہے کہ الدین و معاملات، دین تو دراصل معاملات کا نام ہے۔ تو معاملات اور تعلقات کا بگاڑ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ تعلقات کا بگاڑ مونڈ دینے والی چیز ہے، اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ میرا مطلب بالوں کا مونڈنا نہیں ہے، بلکہ تعلقات کا بگاڑ دین کو ایسے مونڈ ڈالتا ہے جیسا استرے یا بلیڈ سے بال مونڈ دیے جاتے ہیں۔ یعنی جب تعلقات میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو گویا کہ دین کا ستیہ ناش اور صفایا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تعلقات کو درست کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں گریز اور پرہیز کرنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ صلہ رحمی کرنا چاہیے، قطع رحمی سے بچنا چاہیے۔ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے تاکہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو جو دو بندے آپس میں ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے معاملے کو رہنے دو تا وقت کہ یہ آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ یعنی سوچیے، غور کیجیے کہ اگر دو مسلمان آپس میں ناراض ہیں، انہوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، سلام دعا ترک کی ہوئی ہے ایک دوسرے سے، تو ان کے اعمال، خواہ وہ حج ہوں، خواہ وہ عمرے ہوں، خواہ وہ روزے ہوں، خواہ وہ نمازیں ہوں، وہ اللہ کے حضور پہنچتے ہی نہیں ہیں، تو قبولیت کیسے ہوگی؟ ہمیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ باہمی تعلقات کا بگاڑ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین کو مونڈنے والی چیز ہے، اعمال اوپر جاتے ہی نہیں ہیں اللہ کے حضور۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، آپس میں اپنے تعلقات کو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے تعلقات کو ہمیشہ درست رکھو۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تمہارے دو بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح صفائی کروا دیا کرو، تاکہ یہ بگاڑ اور فساد آگے نہ بڑھے اور شیطان اپنے جو ہے وہ حملے کے اندر جب وہ کامیاب نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے ہمیں دیانتداری کرنی چاہیے، بددیانتی سے بچنا چاہیے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ،
جو شخص دیانتدار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ دیانتداری کا حال کیا ہے، بددیانتی اور خیانت کی ساتھ تک۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تخن من خانک، جو تیرے ساتھ خیانت کرتا ہے اس کے ساتھ بھی تم خیانت نہ کرو، اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا ہے، صادق اور آمین، اللہ اکبر۔ وہ جو آپ کے جان کے دشمن تھے ان کی امانتوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کا خوف اور دہشت مسلط کر دے گا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، یہ بددیانتی اور خیانت کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ جس سوسائٹی میں دھوکہ ہو اور ناپ تول میں کمی کا رواج ہو وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے وہ عہد کی پاسداری کرنا چاہیے۔ تعلقات کا بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم بدعہدی کرتے ہیں، کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، خواہ وہ زبانی ہو یا تحریری، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو، وعدہ پورا کرو، اس کے بارے میں اللہ کے ہاں بات پرس ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے وہ معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد کا ایک بہت بڑا ذریعہ سودی کاروبار اور معاملات اور لین دین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ نادار اور کمزور طبقے کے اوپر جو مجبور ہوتے ہیں قرض وغیرہ لینے کے لیے تو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے اور اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے بھی کسی کو ایذا نہ دیں اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسی طرح جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹی گواہی سے، جھوٹی قسمیں کھانے سے جو وہ بچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیات المنافق ثلاث، منافق کی کیا 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو بددیانتی اور خیانت کرتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اگر ان 3 کے ساتھ ایک اور بھی شامل ہو جائے اور جس کے اندر 4 صفات اور 4 خصلتیں پیدا ہو جائیں تو وہ پکا منافق ہو جاتا ہے۔ چوتھی کیا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ کسی سے اختلاف کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، جو ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے۔ تو آج دیکھیے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا نہ ہو اور ہمارے تعلقات جو ہے جیسے اللہ اور رسول چاہتے ہیں اس طرح سے جو معمول پر ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور مہر و محبت کے ساتھ زندگی بسر ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ جھوٹ، دھوکہ دہی، غیبت، چغلی، بدگمانی، تمسخر اور استہزاء، وعدہ خلافی، بددیانتی، ظلم اور زیادتیاں، ناانصافیوں اور حقارت اور نفرت، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بیجا غصہ اور انتقامی جذبات اور گالی گلوچ، غرور اور تکبر، اس طرح مسلکی تعصبات، خاندانی تعصبات، حسد، بغض، معمولی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، افواہیں پھیلانا اور قطع رحمی اور جھوٹی تہمتیں لگانا، طعنے دینا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہمارے درمیان تعلقات جو ہے وہ اچھی صحیح بنیادوں کے اوپر استوار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ